پڑھیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الی الآفاق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 15۔ باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ دیکھو، حدیث کو نقل کرنے کے اور بیان کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے مناولہ اور ایک طریقہ ہے مکاتبہ۔ مناولہ اور مکاتبہ درست ہے یا درست نہیں ہے، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ بات اس باب کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کریں۔ تو پہلے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ لو کہ مناولہ کس کو کہتے ہیں اور مکاتبہ کس کو کہتے ہیں۔ مناولہ کسی محدث کے پاس اپنی حدیثوں اور روایتوں کا جو مجموعہ ہے، جو کاپی ہے، جو نسخہ ہے، وہ کاپی، وہ نسخہ کسی شخص کے حوالے کرنے کے لوگ اسے کہتے ہیں مناولہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ اپنے پاس مخطوطہ مکتوبہ روایات کا مجموعہ جو کاپی ہے ہمارے پاس، وہ کاپی کسی شخص کو دے دی جائے کہ یہ لیجیے، اس کا نام کیا ہے؟ مناولہ۔ اس کی دو صورتیں ہیں، مقرون بالاجازت اور غیر مقرون بالاجازت۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میری کاپی، اس میں میری روایتیں جمع ہیں، یہ کاپی لو اور میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم اس میں مذکور روایتوں کو میری طرف سے نقل کر سکتے ہو۔ یہ ہے مقرون بالاجازت، ٹھیک ہے نا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس کاپی میں جتنی روایتیں موجود ہیں ان تمام روایتوں کو آپ حدثنی فلان کہہ کر نقل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت مجھ کو پہنچی ہے فلاں محدث سے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کاپی تو دے دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کو ان روایتوں کو نقل کرنے کی اجازت ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کاپی کی روایتوں کو نقل کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یعنی آپ حدثنی فلاں کہہ کے ان روایتوں کو نقل نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے مناولہ۔ اور ایک ہے مکاتبہ۔ ایک آدمی اپنے پاس کچھ حدیثیں لکھ کے اور لکھ کر کے وہ کسی آدمی کے پاس بھیج دے۔ ایک آدمی اس کے پاس موجود نہیں ہے، کہیں دور رہتا ہے، تو یہاں سے خط کی شکل میں وہ روایتیں لکھی اور اس کے پاس بھیج دی، یہ ہے مکاتبہ۔ اس مکاتبہ کی بھی وہی دو صورتیں ہیں، مقرون بالاجازت اور غیر مقرون بالاجازت۔ یعنی لکھ کر وہ روایتیں بھیجی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ان روایتوں کو روایت کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اجازت نہیں دی۔ تو اگر اجازت نہیں دی ہے تو ان روایتوں کو حدثنا کہہ کر یا اخبرنا کہہ کر بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اجازت ہے تو پھر بیان کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، مناولہ اور مکاتبہ، دونوں کو اچھی طرح آپ سمجھ گئے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مناولہ یہ بھی درست ہے اور مکاتبہ یہ بھی درست ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص عادت یہ بھی ہے کہ جب کسی باب کے اندر وہ کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں
اور اس مسئلے کی صریح دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے یا ان کے معیار کی نہیں ہوتی ہے، تو اب کیسے ثابت کریں؟ تو اب وہ اس باب میں پیوند لگاتے ہیں، یعنی ایک دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ اور جوڑتے ہیں جس کے صریح اور صاف دلائل موجود ہوتے ہیں۔ اب دلائل کے ذریعے اس دوسرے جز کا ثبوت ہو گیا، اور پھر یہ کہ دونوں جز ایک جیسے ہیں، تو جب یہ دلائل سے ثابت ہو گیا تو اس کا بھی ثبوت ہو گیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے ہیں۔ سمجھ میں آگی بات یا نہیں سمجھے؟ جب کسی مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کی صریح دلیل نہیں مل پاتی ہے یا جو دلیل ہے وہ ان کے معیار کی نہیں ہوتی ہے، تو دوسرا جز اور شامل کر دیتے ہیں جس کے صریح دلائل موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس کو واسطہ بنا کر پہلی چیز کو ثابت فرماتے ہیں۔ یہاں بھی مناولہ کے ثبوت کے لیے کوئی خاص دلیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں تھی، تو اب کیسے ثابت کریں؟ لہذا مناولہ کے ساتھ جو ہے مکاتبہ اور جوڑ دیا، اور مکاتبہ کے ثبوت کے لیے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ تو اب استدلال اس طرح کیا کہ دیکھو مکاتبہ اور مناولہ دونوں یکساں حیثیت کے ہیں، اور مکاتبہ کے ثبوت کے لیے معتبر ہونے کے لیے یہ سارے دلائل ہیں، تو جب دلائل سے اس کا معتبر ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بھی اسی جیسا ہے تو اس کا ثبوت بھی ہو گیا۔ اس طرح مناولہ کو ثابت کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ باب ما یذکر فی المناولۃ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، ان باتوں کا بیان جو مناولہ کے سلسلے میں اور اہل علم کا علمی باتوں کو لکھ کر بھیجنا مختلف شہروں میں علاوہ ہو گیا۔ اب یہاں سے دلائل شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور لکھوا دیتے تھے، کسی تختی پر، کسی ہڈی پر، کسی پتھر پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک ایک نسخے کی شکل میں اس طرح نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ متفرق صحیفے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک نسخے کو لے کر، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، صدیق اکبر کے زمانے میں، اس نسخے سے کئی نسخے بنوائے، اور وہ کئی نسخے بنوا کر مملکت اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں بھیج دیے کہ اب لوگ ان نسخوں کے مطابق تلاوت کیا کریں گے۔ تو مصاحف عثمانی پوری دنیا میں ملت اسلامیہ میں بھیج دیے گئے اور وہ معتبر مانے گئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی ذی علم اپنی علمی باتوں کو لکھ کر کسی دوسرے کے پاس بھیج دے تو یہ معتبر بات ہے۔ جب قرآن میں اس کو معتبر مانا گیا تو حدیث میں بدرجے والا اس کو معتبر مانا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نسخ عثمان المصاحف، نسخ ینسخ مانے لکھنا، نسخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف کو لکھوایا، فبعث بها الى الآفاق، اور ان مصاحف کو پوری دنیا میں بھیج دیا تو معتبر مانا گیا۔ تو ایسے حدیثیں لکھ کر اگر بھیج دی جائیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں تو یہ بھی معتبر ہے۔ وَرَآ عبداللہ ابن عمر وَيَحْيَى بن سعید ومالک ذالک جائزا، اور عبداللہ ابن عمر اور یحییٰ ابن سعید اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کو جائز قرار دیتے، جو بڑے درجے کے اکابر ہیں یہ جائز قرار دیتے تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، تو ظاہر بات ہے کہ درست ہے۔ تیسری دلیل
واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث وسلم حیث كتب لامیر السریۃ کتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ فرمایا اور آپ نے ایک خط تحریر فرمایا اور وہ خط جو ہے دیا اور یہ کہا کہ اس خط کو تم کھول کر ابھی مت پڑھنا، جب تم سفر کرتے کرتے فلاں مقام پر پہنچ جاؤ گے تب اس خط کو کھول کر کے پڑھنا. حسب ہدایت سفر کیا ان لوگوں نے. جب اس مقام پر پہنچے تو خط کو کھولا اور کھول کر کے پڑھا اور پھر سارے لوگوں کو بتایا تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا سب نے اس کے مطابق عمل کیا. اب دیکھیے حضور نے لکھ کر کے بھیجا، لوگوں نے اس کو پڑھ کر عمل کیا. معلوم ہوا کہ لکھ کر کے بھیجنا یہ بھی معتبر طریقہ ہے، جائز اور درست طریقہ ہے. لہذا کوئی روایتیں لکھ کر بھیج دے کسی کے پاس تو یہ بھی درست اور صحیح ہے. اور یہ مسئلہ اب بس ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے کے اندر جو ہے باقاعدہ حدیث کی کتابیں طبع نہیں ہوئی. تو ہر شخص اپنی مرویات کو اپنی کاپیوں میں لکھ کر رکھتا تھا اور ان سے لے کے شاگرد ان کو یاد کر لیا کرتے تھے. لیکن اب تو تمام کتابیں باقاعدہ چھپ گئی ہیں اور سب جگہ دستیاب ہیں. لہذا مناولہ اور مکاتبہ یہ بس ایک مسئلہ رہ گیا ہے. اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے درست ہونے کے سلسلے میں استدلال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ آپ نے لشکر کے امیر کے لیے ایک خط لکھا تھا اور یہ فرمایا تھا تم اس کو مت پڑھنا یہاں تک کہ فلاں فلاں جگہ پہنچ جاؤ. بس جب وہ اس جگہ پہنچ گئے اور ابو علی الناس تو لوگوں کے سامنے اس خط کو پڑھا وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِي اور پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی اطلاع دی. چلیے. به قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عزيم البحرين فدفعه عزيم البحرين الى كسرى فلما قرأ مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر اب بہت سے امراء اور سلاطین کے نام دعوتی خطوط لکھے تھے. ایک خط کسریٰ کے نام لکھا تھا، ایران کا بادشاہ تھا. ایک خط جو ہے ہرقل کے نام لکھا تھا جو روم کا بادشاہ تھا. اور بھی سربراہوں کے نام آپ نے خطوط تحریر فرمائے تھے. تو اس سے استدلال فرماتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کو ان خطوط میں لکھ کر بھیجا اور ان کو معتبر مانا گیا. لہذا معلوم ہوا کہ اگر حدیثیں لکھ کر بھیج دی جائیں تو وہ معتبر ہے اور ان کو روایت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ان کو روایت کرنا جائز اور درست ہے. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط لے کر ایک شخص کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ یہ خط دے دے بحرین کے گورنر کو. پھر بحرین کے گورنر نے وہ خط دے دیا کسریٰ کو. جب کسریٰ نے اس خط کو پڑھا تو اس کو پھاڑ ڈالا. راوی کہتے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا
کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایرانیوں کے حق میں بد دعا فرمائی تھی ان یمزقوا کل ممزق، کہ جیسے انہوں نے خط کو پرزے پرزے کیا، اللہ ان کی حکومت کو بھی اسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، یا یہ کہ خط لکھنے کا ارادہ کیا. فقیل لہو، تو پیغمبر علیہ السلام کو بتایا گیا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، سلاطین اور سربراہ لوگ خط نہیں پڑھتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں مگر جو مہر لگا ہوا. فاتخذ خاتما من فضة، تو پیغمبر علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، نقشہ، اور اس میں یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ، اور وہ انگوٹھی آپ پہنتے تھے، اسی سے مہر لگا دیا کرتے تھے. کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا آج بھی اس انگوٹھی کی سفیدی میری نگاہوں میں ہے. فقلت لقتادہ، تو میں نے قتادہ سے پوچھا من قال نقشہ محمد رسول اللہ. دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں قتادہ، ٹھیک ہے، اور قتادہ کے شاگرد ہیں شعبہ. تو شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے یہ پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں جو آپ یہ نقل کر رہے ہیں کہ اس میں جو نقش تھا وہ محمد الرسول اللہ تھا، یہ آپ نے کس سے سنا؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے حضرت انس سے سنا. شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا من قالا، یہ بات کس نے کہی ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر محمد الرسول اللہ نقش تھا؟ قالا، تو قتادہ نے جواب دیا کہ حضرت انس نے یہ بات بیان. باب من قعد حيث ينتهي بالمجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. دیکھو بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بعد میں آئیں گے اور پھر سوچیں گے سب سے آگے جا کر کے بیٹھوں، بیچ میں گھس کر کے بیٹھوں، تو لوگوں کو پھلانتے ہوئے جائیں گے، کسی کے بیچ میں گھسیں گے. یہ سب چیزیں آداب مجلس کے خلاف. جب آپ بعد میں آئیں تو مجلس کے اخیر میں جہاں آپ کو جگہ دکھائی دے بس وہاں بیٹھ جائیں. مجلس میں اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں، حلقہ توڑنے کی کوشش نہ کریں، اور لوگوں کے اوپر جو ہے کود کر کے آگے جانے کی غلطی نہ کریں. من قعد، بیٹھ جائے اسی جگہ جہاں مجلس میں پہنچے. ہاں جو آدمی حلقے کے اندر گنجائش دیکھے تو اس میں بیٹھ سکتا ہے. دیکھو یہ میرے مجلس بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ چاروں طرف حلقہ لگا ہوا ہے. اب یہ حلقہ پورا لگا ہوا ہے. ان حلقے والوں کو تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی نیا آدمی آتے ہوئے دیکھے ذرا سے پیچھے کو ہٹ جائیں تو حلقے میں گنجائش ہو جائے گی. لیکن اگر پیچھے ہٹنے کی ان میں گنجائش نہیں ہے، یہ اس طرف خیال نہیں گیا، تو آپ زبردستی نہ ہو سکتے، پیچھے بیٹھ جائیں. ہاں البتہ اگر وہ لوگ پہلے سے کھلے کھلے بیٹھے ہیں، بیچ میں جگہ چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں، تو جہاں فرجہ ہے، جگہ کھلی ہوئی ہے، اس میں آپ جا کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اس کی بات نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ان ابا مرة مولى عقيل ابن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا قبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه أو كما قال۔ ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک 3 آدمی آئے، فاقبل اثنان، تو 2 آدمی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور ایک ان میں سے چلا گیا۔ مجلس میں کچھ جگہ سے نہیں ہے تو ایک تو نکل لیا کہ جب جگہ نہیں تو کیا بیٹھے چلو۔ 2 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، پھر ان میں سے ایک نے دیکھا کہ حلقے میں کچھ گنجائش ہے۔ 2 آدمی ذرا تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے، بس اسی خالی جگہ ہی جا کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے نے دیکھا کہ کوئی اور جگہ تو ہے نہیں، تو بیچارے وہ حلقے کے پیچھے بیٹھ گئے، اور تیسرے بیچارے چلے گئے۔ بس ان میں سے ایک نے حلقے میں بیٹھنے کی گنجائش دیکھی، وہ اس میں بیٹھ گئے، اور دوسرا ان سب کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا۔ جب پیغمبر علیہ السلام مجلس سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا ان تینوں شخصوں کا انجام تمہیں بتاؤں؟ دیکھو، ان میں سے پہلے نے ٹھکانہ پکڑا اللہ کی طرف تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، اور دوسرا شرمایا تو اللہ بھی اس سے شرما گیا، یعنی اللہ نے اس پر رحم فرمایا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تیسرے نے اعراض کیا، روگردانی کی، تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ اس سے ناراض ہوا جو حضور کی مجلس کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع، رب مبلغ او عام سامع، دیکھو جب بھی کوئی حدیث آپ کو معلوم ہو تو کوشش کرو کہ یہ حدیث دوسروں تک پہنچا دو، اس لیے کہ آپ نے یہ حدیث سنی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوت حافظہ اتنی مضبوط نہ ہو، کچھ دن کے بعد آپ بھول جائیں، تو امت اس قیمتی بات سے محروم ہو جائے گی۔ دوسرے کو بتا دو، تیسرے کو بتا دو، چوتھے کو بتا دو، تو اب ان کی قوت حافظہ مضبوط ہوئی تو اب یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا علمی خزانہ، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی صلاحیت اتنی ہے کہ استاد سے جو بات انہوں نے سن لی بس اسے یاد تو کر لیں گے وہ، لیکن اس بات سے دوسری بات نکال لینا، اس کو متعدی بنانے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی، تو اب ان تک اس کا فائدہ لازمی رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی ایسا ہو کہ اس میں اس حکم کو متعدی بنانے کی قیاس کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس تک یہ حدیث پہنچ جائے گی تو اور بہت سارے مسائل کا استنباط ہو جائے گا۔ تو علم کو اپنے پاس چھپا کر مت رکھو، جو علم بھی ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچنے سے اس کی حفاظت بھی پکی ہو جائے گی اور اس سے مزید افادے کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ رب مبلغ او عام سامع، بہت سے وہ لوگ جن کو بعد میں بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ اس کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں براہ راست سننے والوں کے مقابلے میں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، حضرات محدثین اور فقہاء کے تذکروں میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ ایک بڑے مجتہد اور فقیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ان کے استاذ نے پوچھا بھئی یہ مسئلہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں یہ مسئلہ۔ تو انہوں نے فرمایا
کہ حضرت جو آپ نے فلاں حدیث مجھ کو پڑھائی تھی یہ اسی حدیث سے میں نے مستنبط کیا ہے. تو کبھی کبھی بعد والوں میں بھی زیادہ صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ زیادہ فائدہ کر سکتے ہیں، اس لیے علم کو چھپا کر مت رکھو، اس کو آگے بڑھاتے رہو تاکہ امت کے لیے فائدے کی شکلیں بھی نکلتی رہیں اور وہ علم قیامت تک کے لیے محفوظ بھی بنا رہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره أو أمسك إنسان وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ گئے اور ایک صاحب نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. یہ نکیل پکڑنے والے صاحب کون ہیں؟ دیکھو بہر سطور میں لکھا قیل ہوا بلال. لوگ کہتے ہیں کہ نکیل پکڑنے والے کون تھے؟ حضرت بلال. یہ جو راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ نے اونٹ کے لیے ختام کا لفظ استعمال کیا تھا یا زمام کا استعمال کیا تھا، یہ اچھی طریقے سے مجھے یاد نہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ تھا. وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ. قال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اَيُّ يَوْمٍ هَذَا، لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے. فَسَكَتْنَا، تو ہم خاموش رہ گئے. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، ہمارا خیال یہ ہو گیا کہ حضور اس کا نام دوسرا رکھیں گے پہلے نام کے علاوہ. یعنی 10 ذی الحجہ کی یہ بات ہے، تو 10 ذی الحجہ کو یوم النحر بولتے تھے. اب حضرت نے پوچھا کون سا دن ہے، تو ہم یہ سمجھے شاید یوم النحر کو آپ بدل کر کوئی دوسرا نام دیں گے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیس یوم النحر. ارے بھی چپ کیوں رہ گئے، یہ کوئی انجانی بات ہے، یوم النحر نہیں ہے یہ. لوگوں نے کہا جی ہاں. فسکتنا، تو ہم لوگ خاموش رہ گئے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام اس کا رکھیں گے. تو آپ نے فرمایا الیس یوم النحر. ارے بھئی یوم النحر نہیں ہے یہ. ہم نے کہا جی ہاں یوم النحر ہے. قال فأی شہر ھذا، پھر آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کون سا مہینہ چل رہا. فسکتنا، ہم خاموش رہ گئے. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا نام رکھیں گے. قال الیس بذی الحجہ، آپ نے فرمایا یہ ذی الحجہ نہیں ہے. قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں ذی الحجہ ہے. قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام. تو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو یہ سب آپس میں محترم ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کے دن میں محترم ہے، اس مہینے میں محترم ہے، اس شہر میں محترم ہے. یعنی ہمیشہ کے واسطے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، آبرو کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مسلمان کی آبرو کے سلسلے میں تصرف کرنا یہ بھی حرام، مال کے سلسلے میں گڑبڑ کرنا یہ بھی حرام، جانی نقصان پہنچانا یہ بھی حرام. لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، اس لیے کہ جو حاضر ہے ممکن ہے وہ یہ بات پہنچا دے کسی ایسے شخص کو جو اس بات کو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو. باب العلم قبل القول والعمل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وإن العلماء هم
ورثۃ الانبیاء. باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل. دیکھو علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنے کے لیے پہلی چیز ہے علم کا حاصل ہونا. اس لیے کہ علم اگر نہیں ہے تو آپ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے. جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کیا فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہیں، آپ کیسے روزہ نماز پڑھیں گے؟ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، کتنی مقدار نکالی جاتی ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، تو کیسے خرچ کریں گے؟ روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کون سی چیزیں روزے میں ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے، کون سی چیزوں کی اجازت ہے، جب تک یہ معلوم نہیں ہے تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو مسلمان کا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کرے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسی کو یہاں بیان فرمایا. العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. دیکھو بات کے اوپر لکھا ہے یعنی ان الشیء یعلم اولا ثم یقال ویعمل به. پہلے کسی بھی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے، پھر زبان سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اور پھر اس کو عملی شکل دی جاتی ہے. دلیل میں پیش کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تم اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. دیکھو اس آیت میں علم کا ذکر پہلے کیا گیا. معلوم ہوا کہ سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہم کو حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَرَثُوا الْعِلْمَ. انہوں نے علم وراثت کے اندر چھوڑا ہے. مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. جس نے علم لے لیا اس نے بہت بڑی دولت لے لی. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا. اور جو آدمی کسی راستے کو طے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ علم کو حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کروا دیتے ہیں. وقال انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنی میں اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اور فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے مگر وہی لوگ جو علم رکھنے والے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار و مشرکین کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ یوں کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش کہ ہم لوگ بات صحیح سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے تو ہم جہنمی لوگوں میں شریک نہ ہوتے. وہ اس کی کل کریں گے اس کی